أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. سورۃ النساء آیت نمبر 27 ترجمہ: ہاں، اللہ تو تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے، مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ۔ سورۃ النساء حاشیہ نمبر 49۔ یہ اشارہ ہے منافقین اور قدامت پرست جہلاء اور نواحی مدینہ کے یہودیوں کی طرف۔ منافقین اور قدامت پرستوں کو تو وہ اصلاحات سخت ناگوار تھیں جو تمدن و معاشرت میں صدیوں کے جمے اور رچے ہوئے تعصبات اور رسم و رواج کے خلاف کی جا رہی تھیں۔ میراث میں لڑکیوں کا حصہ، بیوہ عورت کا سسرال کی بندشوں سے رہائی پانا اور عدت کے بعد اس کا ہر شخص سے نکاح کے لیے آزاد ہو جانا، سوتیلی ماں سے نکاح حرام ہونا، دو بہنوں کے ایک ساتھ نکاح میں جمع کیے جانے کو ناجائز قرار دینا، تبنی کو وراثت سے محروم کرنا اور منہ بولے باپ کے لیے تبنی کی بیوہ اور مطلقہ کا حلال ہونا، یہ اور اس کی طرح کی دوسری اصلاحات میں سے ایک چیز ایسی تھی کہ جس پر بڑے بوڑھے اور آبائی رسوم کے پرستار چیخ چیخ کر اٹھتے تھے۔ مدتوں ان احکام پر چیمگوئیاں ہوتی رہتی تھیں۔ شرارت پسند لوگ انہی باتوں کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت اصلاح کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے پھرتے تھے۔ مثلاً جو شخص کسی ایسے نکاح سے پیدا ہوا تھا جسے اب اسلامی شریعت حرام قرار دے رہی تھی، اس کو یہ کہہ کر اشتعال دلایا جاتا تھا کہ لیجئے آج جو نئے احکام وہاں آئے ہیں ان کی روح سے آپ کی ماں اور آپ کے باپ کا تعلق ناجائز ٹھہرا دیا گیا۔ اسی طرح یہ نادان لوگ اس اصلاح کے کام میں رکاوٹیں ڈال رہے تھے جو اس وقت احکام الہی کے تحت انجام دیا جا رہا تھا۔ دوسری طرف یہودی تھے جنہوں نے صدیوں کی موش گافیوں سے اصل خدائی شریعت پر اپنے خود ساختہ احکام و قوانین کا ایک بھاری خول چڑھا رکھا تھا۔ بے شمار پابندیاں اور باریکیاں اور سختیاں تھیں جو انہوں نے شریعت میں بڑھا لی تھی۔ بکثرت حلال چیزیں ایسی تھیں جنہیں وہ حرام کر بیٹھے تھے۔ بہت سے اوہام تھے جن کو انہوں نے قانون خداوندی میں داخل کر لیا تھا۔ اب یہ بات ان کے علماء اور عوام دونوں کی ذہنیت اور مزاج کے بالکل خلاف تھی کہ وہ اس سیدھی سادی شریعت کی قدر پہچان سکیں جو قرآن پیش کر رہا تھا۔ وہ قرآن کے احکام کو سن کر بے تاب ہو جاتے تھے، ایک چیز پر سو اعتراضات کرتے تھے۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ یا تو قرآن ان کے فقہا کے تمام اجتہادات اور ان کے اسلاف کے سارے اوہام خرافات کو شریعت الہی قرار دے، ورنہ یہ ہرگز کتاب الہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہودیوں کے ہاں دستور تھا کہ ایام ماہواری میں عورت کو بالکل پلید سمجھا جاتا تھا، نہ اس کا پکایا ہوا کھانا کھاتے تھے، نہ اس کے ہاتھ کا پانی پیتے تھے، نہ اس کے ساتھ فرش پر بیٹھتے تھے، بلکہ اس کے ہاتھ سے ہاتھ چھو جانے کو بھی مکروہ سمجھتے تھے۔ ان چند دنوں میں عورت خود اپنے گھر میں چھوت بن کر رہ جاتی تھی۔ یہی رواج یہودیوں کے اثر سے مدینہ کے انصار میں بھی چل پڑا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا گیا۔ جواب میں وہ آیت جو سورہ بقرہ رکوع نمبر 289 کے آغاز میں درج ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی روح سے حکم دیا کہ ایام ماہواری میں صرف مباشرت ناجائز ہے، باقی تمام تعلقات اور عورتوں کے ساتھ اسی طرح رکھے جائیں جس طرح دوسرے دنوں میں ہوتے ہیں۔
اس پر یہودیوں میں شور مچ گیا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ شخص تو قسم کھا کر بیٹھا ہے کہ جو کچھ ہمارے ہاں حرام ہے اسے حلال کر کے رہے گا، جس چیز کو ہم ناپاک کہتے ہیں اسے پاک قرار دے گا۔